السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین محترم، میں ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میری گزارشات کو سنا بھی اور سمجھا بھی اور بہت پیارے کمنٹس بھی دیے اور اپنی آراء سے بھی مجھے نوازا۔ اگین میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی میں عرض کر دوں کہ آج کا عنوان کسی دوست کی فرمائش پر انہوں نے خون کے بارے کچھ گفتگو کرنے کو حکم فرمایا، جسے میں انشاءاللہ مختصر عرض کروں گا۔ جامع سی باتیں ہیں، جیسا کہ نظام انہضام میں آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں کہ غذا کے ہضم کے پروسیس سے گزر کر جب خون بنتا ہے، کیونکہ غذا کا مقصد ہی جسم کو خون مہیا کرنا ہوتا ہے، اور خون کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ جسم کو بدلے ما تحلیل دینا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی دن رات کام کاج میں، جس میں آپ سر سے پاؤں تک یہ سمجھیے گا کہ انسان کے جتنے بھی افعال ہیں وہ اعضاؤں کی نسبت سے صادر ہوتے ہیں، اعضاؤں کا اس میں استعمال ہوتا ہے، اعضاء اپنی قوتوں کو صرف کرتے ہیں، اور ان سارے افعال میں انسان کی قوتوں کے ساتھ ساتھ جو کہ اعضائے رئیسہ پیدا کرتے ہیں، روح حیوانی، روح نفسانی اور روح طبعی، انشاءاللہ اس کا عنوان میں پھر رکھوں گا، تو ان کے ساتھ پھر طبعی خون کا اشراف ہوتا ہے۔ اب خون کی اہمیت و ضرورت طب میں اتنی اہم گفتگو ہے یہ میرے دوستو، کہ آپ تمام تر طب کی گفتگو، تمام تر بدن انسان کا جب آپ خلاصہ نکالیں گے تو اس میں خون کی اہمیت، خون کی ضرورت، خون کے قوام، رنگ و بو، ذائقہ، مقدار، بہت ساری چیزیں ایڈ کرنی پڑ جاتی ہیں، جو کہ کبھی کم اور کبھی زیادہ اپ ڈاؤن طبیعت کو کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہماری غذا جو ہے انسان کھاتا ہے وہ زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کہ میں اپنی غذا کھا کر اپنے خون کا جو صرف ہو چکا ہے حصہ، اس کا بدلے ما تحلیل، اس کا نعم البدل غذا کے راستے سے کھا کر انسان اپنے بدن کی کھوئی ہوئی قوتوں اور طاقتوں کو دوبارہ بحال کرتا ہے، اور اسی سے ہی یہ بحال ہوتی ہیں۔ اب ان قوتوں میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، قوت نفسانیہ ہے جو کہ انسان کے برین، دماغ اور نروس ٹیشوز کے امتزاج سے بنتی ہے۔ قوت حیوانیہ ہے، اور یہ انسان کے قلب و عضلات، گوشت پوست کے امتزاج سے یہ بنتی ہے، اور قوت طبعی ہے، اور یہ انسان کی جگر و غدد اور غشاء مخاطی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ان کو سائنس نے کہا، جتنے بھی الفاظ سائنس ذکر کر رہی ہے، آپ میرے دوستو جانتے ہیں کہ نظریہ ان کو اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ کسی دوست کو ان سائنٹیفک اور غیر معیاری علاج معالجہ نظر نہ آئے کہ یہ کس قسم کا نظریہ ہے جو سائنس سے اٹیچ نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی توجہ جب دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہی طاقتوں کو، انہی قوتوں کو، انہی طبعی اور نفسانی قوتوں کو سائنس نے بھی نام یہی دیے ہیں، صرف میں نے عرض کیا تھا کہ الفاظوں کا فرق آ جاتا ہے اپنی اپنی زبان کی نسبت سے۔ تو عزیزان محترم، سائنس نے بھی انہی قوتوں کو خون کے اندر تسلیم کیا ہے، جس طرح میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں
کہ خون غذائیت جسم بنتا ہے تو اس غذائیت کے اندر جتنا خون صرف ہو جاتا ہے، جو اعضاؤں کی قوتیں صرف ہوتی ہیں، ان کے اندر ان قوتوں کا بھی فرق ہے، ان قوتوں کا بھی حق ہے کہ انہیں ذکر کیا جائے، لیکن یہ خون سے ہی پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان کی ماہیت الگ ہے۔ اب سائنس اسے مینٹل فورس کے نام سے جانتی ہے، ہم اسے قوت نفسانی کہہ لیتے ہیں۔ سائنس نے جسے اینیمل فورس کہا، ہم اسے قوت حیوانی کے نام سے جانتے ہیں۔ سائنس نے جسے فزیکل فورس کہا، ہم اسے قوت طبعی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جی سامعین محترم، معلوم ہوا کہ طریقہ علاج جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے کہ بیمار انسان کو کسی بھی کلیت طریقے سے، کسی بھی غذائیت سے، خون کی کمی بیشی سے، ان قوتوں کی کمی بیشی سے پورا کر کے انسان کو صحت مند کر دیا جائے۔ یہی بحث ہے تمام عالم جہان میں، جہاں کہیں کوئی علاج معالجہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان صحت و تندرست ہے تو اس صحت کو برقرار رکھا جائے، اور اگر انسان بیمار ہے تو ان کی وجوہات کو تلاش کر کے فطری اور قدرتی طریقے پر، نیچرل طریقے سے اس کی صحت کو بحال رکھنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اپنے ذہن اور اپنے نظریے سے، بلکہ اس نظریے سے، اس قانون سے جو ہزاروں سال پہلے انبیاء کو دیا گیا، انبیاء سے تمام تر امتوں کو ملتا چلا آیا، جس میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہر زید بکر شامل ہے۔ عقل سلیم کے لحاظ سے جتنا جتنا کسی نے سیکھا کیا وہ کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو خون ہے جسم کے بدلے ما تحلیل جو پیدا کر رہا ہے، ایک طرف یہ قوتیں صرف ہو رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا خون کے اندر ہی یہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان قوتوں اور خون کے اسراف سے، ان کے صرف ہونے سے ہی انسان کے جسم کو، انسان کے بدن کو بدلے ما تحلیل ملتا ہے۔ اب کچھ لوگ سادے ہوں گے یا شاید نہ سمجھ پائیں کہ بدلے ما تحلیل حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو مختصر مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے ہم پہلا کھانا کھاتے ہیں، وہ ہضم ہو کر خون میں بدل جاتا ہے، تو اسی طرح ہمیں دوبارہ کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح جب خون اور یہ قوتیں اپنے افعال بدن میں صرف ہو جاتی ہیں، تو اس وقت ان قوتوں کو اور اس خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم جو غذائیں لیتے ہیں، اس سے خون اور یہ قوتیں پیدا ہو کر جس میں انسان کی قوتیں اور اس کی طاقتیں اور اس کے اعضائے رئیسہ اور اعضائے مرکبہ اور اعضائے بنیادی، یہ خون سے ہی، ان قوتوں سے ہی طاقتیں لے کر انسان کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ تو جی عزیزان محترم، بالخصوص میرے وہ دوست بخوبی توجہ دیں جنہوں نے مجھے یہ ٹاپک دیا، اور میں انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق ان کی بھی اور آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو عزیزان محترم، خون ایک سرخ شوخ رنگ کا سیال مادہ ہے جو کہ ان سارے مادوں سے، ساری اخلاق سے مل کر بنا ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ خلط بلغم، خلط سودا، خلط صفرا، ان تینوں سے مل کر خون بنتا ہے۔ کچھ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ خون ایک الگ خلط ہے، بلغم الگ خلط ہے، سودا الگ خلط ہے، اور صفرا الگ خلط ہے۔ یہ ایک وہ چیز ہے جیسے دینی مسائل میں ایک فروعی مسئلہ ہے نا، تو اس پہ زیادہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ خون الگ خلط ہمارے یونانی کتبہ اکرام نے تسلیم فرمائی، اور نظریے نے کہیں 3 اخلاق سے خون کو پیدا کیا اور کہیں چوتھی خلط خون کو بھی تسلیم کیا۔ میرا چونکہ کسی بھی دوست سے اختلاف نہیں ہے، میں طالب علم ہوں، جتنا علم جانتا ہوں وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور آپ عوام الناس کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ بلکہ میں یہ حق دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میری فلسفی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ سائنس کو بہت زیادہ جانتے ہیں،
میں اس کو ساتھ اس لیے چند اس کی چیزیں اہمیت والی رکھتا ہوں تاکہ کوئی ساتھی پڑھا لکھا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ الگ چیز ہے اور سائنس الگ چیز ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ نے جتنا علم دیا ہے، جس طرح اس کی تقسیم ہے، وہ الگ الگ انسان کے اندر ایک فن ہے۔ جیسے ایک پھول کی خوشبو دوسرے سے نہیں ملتی، ایک ڈاکٹر کا نظریہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک طبیب کا دوسرے سے نہیں ملتا، ہاں ایک قانون، ایک لا ہے، وہ سب کا ملتا ہے۔ تو جی عزیزان محترم، سمجھ آ گئی؟ اب خون کے اندر یاد رکھیے گا یہ ساری کی ساری طاقتیں ہوتی ہیں جو انسان کی ہڈیوں کو بھی، انسان کی کریوں کو بھی، انسان کے رباط کو بھی اور انسان کے اعصاب کو بھی قوت دیتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ قوت جو سردی سے تعلق رکھتی ہے، سردی کا تعلق دماغ سے ہے، تو جو اس میں خلط نرم اور نزاکت والی ہوتی ہے وہ ہمارے پٹھوں کو مل جاتی ہے جو قوت اعصابی ہے، اور جو اس سے تھوڑی سی اور سخت ہوتی ہے وہ ہماری کریوں کو مل جاتی ہے، جو اس سے تھوڑی سی اور سخت ہوتی ہے وہ رباط کو مل جاتی ہے، جو اس سے زیادہ ہارڈ اور سخت قوت ہو جاتی ہے اس سے ہڈیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خون کے اندر اور انسان کی غذا کے اندر یہ سارے جز موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج سے کئی سال پہلے سائنس نے 12-13 جز تسلیم کیے، اس کے بعد پھر 99 کے قریب آ گئے خون کے عناصر جو ہیں۔ آج کل کی سائنس تقریباً 130-120 کے قریب عناصر خون تسلیم کر رہی ہے۔ تو خون کی چونکہ بحث چل رہی ہے، میں اس لیے عرض کرتا چلا جاؤں کہ حقیقت میں خون کے اندر یہ 4 چیزیں ہی ہیں: گرمی، سردی، تری، خشکی۔ آگے پھر ایک مزاج جب قائم ہوتا ہے تو پھر یا خون تر سرد ہوگا یا خشک سرد ہوگا، یا خشک گرم ہوگا یا گرم خشک ہوگا، یا گرم تر ہوگا یا تر گرم ہوگا۔ اب یہ خون کے مزاج ہیں۔ اسی طرح جیسے میں موسموں کے مزاج، فطرتی مزاج اور غذائی مزاج ذکر کر چکا ہوں آپ سے، بعینی ہی اسی طرح خون کے بھی مراحل کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج میں چینجنگ آتی رہتی ہے۔ جس طرح انسان کی عمر کے لحاظ سے اس کے مزاج میں چینجنگ آتی رہتی ہے، بچپن میں کیا مزاج ہوتا ہے، جوانی میں لڑکپن میں کیا مزاج ہوتا ہے، ادھیڑ عمر میں کیا ہوتا ہے، شباب میں کیا ہوتا ہے، بڑھاپے میں کیا، یہ انشاءاللہ ساری تفصیلیں میں آپ کو مکمل تفصیل سے ذکر کرتا رہوں گا۔ اس لیے کچھ دوستوں نے کہا جی آپ نسخہ نویسی پیش کیا کریں آپ امراض کا، تو انشاءاللہ میں 1-2 دن کے اندر یہ ایک پورا پروسیجر تیار کرتا ہوں جس میں اس تفصیلی اور مبادیات طب کے ساتھ ساتھ ان بنیادی باتوں کو جو آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے، اس میں انشاءاللہ میں جلد ہی دوستوں کو خوشخبری دے رہا ہوں، کیونکہ یہ تفصیل بہت لمبی ہے اور اس کو سمجھے بغیر آپ گھر بیٹھے علاج بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے چونکہ میرا ایم، میرا مقصد جو ہے، میری خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب دوست احباب پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی میڈیم طبقے سے بھی، بالکل ان پڑھ بھی، کم از کم فروٹ کو سمجھ جائیں گے، سبزیوں کو سمجھ جائیں گے، کچھ نہ کچھ بیماریوں کو سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ فیصلہ میں نے لیا ہے کہ اپنی اس تفصیلات کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ کسی ایک مرض پر، کسی ایک علامت پر اس کی مکمل ماہیت مرض کو بیان کرتے ہوئے اس کے پرہیز، اس کی غذائیں انشاءاللہ یہ آپ احباب کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو جی سامعین، چونکہ میں خون پہ گفتگو کر رہا ہوں، ضمن میں یہ بات آ گئی تاکہ لوگوں کو خوشخبری ہو، کیونکہ انہوں نے مجھے الحمدللہ یہ عزت بخشی ہے کہ یقین جانے میں امید نہیں رکھتا تھا کہ آپ لوگ اتنی توجہ اور اتنی انہماک سے ان چیزوں کو سنیں گے اور سمجھیں گے، اور آپ اپنے کمنٹس کریں گے اور لائکس بھی، سبسکرائب بھی الحمدللہ مل رہے ہیں۔ میری دعا ہے جو دوست اس مہم میں میرے ساتھ شامل ہیں وہ ان دوستوں کو بھی ملائیں جو اس میں شامل نہیں ہیں، تاکہ یہ عوام الناس کی خدمت کے لیے جو ہم نے قدم اٹھایا ہے، میں اس میں بھائی اکیلا نہیں چل سکتا، مجھے آپ دوستوں کی محبت، پیار اور آپ کی توجہ کی انتہائی ضرورت ہے۔ تو اب موضوع کی طرف آ جائیں۔ خون انتہائی ضروری چیز ہے جس میں انسان کی نشو و نما کے لیے، ترقی و ارتقاء کے لیے، اس کی صحت کی بقا کے لیے، اور خون بنتا ہے ہماری غذاؤں سے۔ اور آپ یقین جانیں، ایک نقطے کی بات عرض کرتا چلا جاؤں گا، آپ یہ یقین کر لیں کہ کسی بھی دوائی سے خون نہیں بنتا میرے دوستو، نہیں بنتا، نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا۔ وجہ
کہ انسان کی کھائی ہوئی جو غذا انسان کھاتا ہے، اس غذا کا اثر انسان کے جسم پر اس کے اثرات جو ہیں وہ 50% ہیں، 50% ہیں، اور جو ہم لوگ اسے پرہیز بتاتے ہیں، اس کو دفاعی لائن بتاتے ہیں کہ گرمی سے بچو، سردی سے بچو، خشکی بچو، تری سے بچو، گرم ماحول میں رہو، ٹھنڈک میں رہو، تو یہ 25% اس کے اثرات آتے ہیں، 50% غذا کے آتے ہیں، اور 25% دوائیوں کے اثرات جسم میں آتے ہیں۔ اور دوائیاں بھی انسان کو وہ لینی چاہیے جو غیر مضر ہوں، شدید ترین، تیز ترین نہ ہو، جو آپ کے خلیوں کو، آپ کے نیوکلس تک اور آپ کے تمام تر خامروں تک پہنچ کر اپنی تیزی کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی انفیکشن پیدا کر دے۔ اور یقیناً اینٹی بائیوٹک اور سٹیرائڈ ایک طرف مرض کو روک رہی ہوتی ہیں اور ایک طرف دوسری علامات کو پیدا کر رہی ہوتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ آپ گوگل پہ چلے جائیں، وہاں جتنی بھی اینٹی بائیوٹک سٹیرائڈ کو آپ پڑھیں گے تو ان کے فائدے کم اور نقصان زیادہ لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے قرآن کریم نے شراب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس میں فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ ہے، تو اہل ایمان اس کے قریب نہیں جاتے کہ ہم نقصان کیوں کریں۔ تو اس لیے میں یہ جذبہ لے کر آیا ہوں کہ میرے وہ دوست، وہ احباب، وہ میرے ملک کے عوام جو کہ سہل اور سستا طریقہ علاج بھی ہو اور ان کے لیے کرنا بھی آسان ہو، وہ ان کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تو جی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خون کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ چل گیا، خون بدلے ما تحلیل ہے اس کا پتہ چل گیا، خون میں ہی تمام قوتیں ہیں اس کا پتہ چل گیا۔